अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुम साहिब आज इन पहलू के ऊपर बात करेंगे। उसमें केपी के हुकूमत ने किस नौयत का फ़ौज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा मुतालबा किया है और इसके पीछे वजह क्या है। गंडापुर साहब की वापसी हुई और किस नौयत का बयान दिया। 8 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानियों ने क्यों मुल्क को छोड़ा, कहाँ पे गए और मज़ीद वो क्या सोच रहे हैं। गवर्नर राज की फिर से धमकी दी गई। बड़े ख़ानदान का छोटा वारिस कौन है, आज इसके ऊपर भी हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो साहिबो 25 करोड़ आबादी बताई जा रही है पाकिस्तान की, जबकि हकीकत ये है कि हमारी आबादी जो है वो तकरीबन 28 से 30 करोड़ हो चुकी है। मुल्क के माशी हालात आपके सामने हैं। रियलिटी ये है कि आबादी जिस तनासब से बढ़ रही है वो मेरे ख्याल से हर साल मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। मिलियन से मुराद मेरी होती है कि 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख लोग। तो आने वाले चंद सालों में ये आबादी जब 30 करोड़ से अगले 15-20 सालों में जाके 40 से 50 करोड़ हो जाएगी, तो फिर आप इमेजिन करें कि इस मुल्क का हाल क्या होगा और इसकी मैशत, इसका जो स्ट्रक्चर है मकानों से लेके, खुराक से लेके, रहने के लिहाज से ये कैसे आगे बढ़ेगा। फिर जिस मुल्क के अंदर कानून ना हो, आइन की पासदारी ना हो, जहाँ पे पैसे वालों को लूट लिया जाए, वो चाहे डक्की बाई हों, चाहे वो रजब भट्ट हो, चाहे सनतकार हों, चाहे कोई सियासतदान हो, तो वहाँ पे क्या हाल होगा। जिस मुल्क के अंदर मैं तीसरी मरतबा जिक्र करने लगा हूँ कि एक पुलिस वाला अपनी सरकारी गाड़ी रोके एक रेडी वाले के पास चाय और केलों का बहुत बड़ा गुच्छा जो है, लच्छा जो है, जिसके साथ 2 से 3 दर्जन केले हों, वो उठाए, उससे सलाम भी ना करे, बात भी ना करे, सीधा गाड़ी में डाल दे, गाड़ी स्टार्ट करे और चला जाए। और बंदा जो है रेडी वाला, उसकी पूरे दिन की कमाई और हफ्ते का नुकसान उठा के और महीने का नुकसान उठा के खामोश हो के वहाँ पे खड़ा हो जाए, तो उस मुल्क में कौन रहना पसंद करेगा। क्या आप लोग जो मुल्क के अंदर रहते हैं, मुझे बताइए कि आपके हालात कैसे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हमें ज़रूर आप लोग बताएं कि आप किस जगह से, किस शहर से हमें देखते हैं और आप क्या महसूस करते हैं। और फिर अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर से 85 लाख लोगों ने इस मुल्क को छोड़ दिया है, और ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर से ही अपने एक उस इदारे ने दी है जिसकी नज़रों से, जिसके हाथों से गुज़र के पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क जाते हैं। और ये DGFIA की कमेटी के अंदर जो है वो ब्रीफिंग दी गई और उनके मुताबिक कि कितने लोगों ने पाकिस्तान को साल 2025 में सिर्फ छोड़ा, यानी कि अब दिसंबर है, ये साल ख़त्म होने को चंद दिन बाकी हैं, 1.5 हफ्ता बाकी है। तो वो बता रहे हैं कि साल 2025 में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने मुल्क से निकलने का जो है वो साल इनका रहा और 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए हैं। DGFIA की कमेटी के अंदर ब्रीफिंग, और 85 लाख से मतलब है 8.5 मिलियन। साहिबो ये सिर्फ 8 लाख लोगों ने साल 2025 में छोड़ा, 7.5 लाख लोगों ने जो है तकरीबन इससे बड़े फिगर हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2023, 24 और 25 3 सालों में 1.5 करोड़ के करीब पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं। 95% पाकिस्तान आज से 4 माह पहले कह रहे थे कि हमने इस मुल्क को छोड़ना और हमें अगर मौका मिले हम अफ़गानिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, नेपाल चले जाएं, भारत चले जाएं, माज़रत के साथ चीन चले जाएं। बरतानिया तो मीठी जन्नत है ना, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और अमेरिका। तो कुछ लोगों ने ज़मीनें बेच के, कुछ लोगों ने कर्ज़े लेके, कुछ लोगों ने झूठ और फ्रॉड करके, जिसका बस चला वो लोग वहाँ से चले गए। और मैं अगर आज़ाद कश्मीर की बात करूँ, चूँकि वहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ, तो जितने पढ़े लिखे लोग थे, मेरी मुराद डॉक्टर, टीचर, वकला, प्रोफेसर्स और बड़ी तादाद उन पढ़े लिखे लोगों की थी जिनकी उम्रें भी अच्छी खासी थी, अच्छे प्रोफेशन में थे, उनको जब वर्क परमिट मिला, बल्कि महकमा पुलिस से भी बेशुमार लोग जो थे वो यहाँ पे आ गए। और मैं कितने लोगों को आज भी जानता हूँ जो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि हमसे 1 करोड़ रुपीस ले लें, हज़ारों पाउंड ले लीजिए, हमें फैमिली समेत वीज़ा दीजिए, हम सारी जायदाद बेच देंगे, हमने इस मुल्क में नहीं रहना। तो जिस मुल्क के अंदर से 85 लाख लोग आपको 1 साल में छोड़ दें, ये दुनिया की वाहिद मसाल है आबादी और रकबे के एतबार से। जो लोग हालात की ख़राबी के बायस, मुल्क के अंदर अमन अमान इंसाफ न होने के बायस और माशी तंगी के बायस इस मुल्क को छोड़ रहे हैं। अब साहिब बताएं कि जो दिहाड़ी लगाने के काबिल भी शख्स नहीं रहा, कितने ऐसे लोग हैं जो कारोबार करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, एक गाहक भी नहीं आता।
تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ دیہڑی دار جو ہے اس کو تو کھانے کی فکر پڑی ہے، اس کو تو نہ کوئی ادھار دے گا، نہ اس کی کوئی جائیداد ہے، نہ کچھ اور ہے، وہ تو ملک نہیں چھوڑ سکتا. تو لہٰذا یہ ملک چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان 85 لاکھ میں سے صرف 8500، میں 85,000 نہیں کہہ رہا، 8,500 لوگ اسی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تو جتنی سٹرگل وہ یہاں آ کے رہیں گے، پھر ویزا ہوگا، پھر نیشنلٹی ملے گی، اتنے سے کم عرصے میں 2 سالوں کے اندر تو اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ واحد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے رہنے والے جو قوم نہیں ہجوم ہیں، یہ لوگ اپنی ذات کا سوچتے ہیں، اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جب گھر کے اندر کوئی چیز ہوئی تو گھر کو چھوڑ دینے کو ترجیح دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ گھر کے اندر آپ رہیں اور اس گھر کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو آپ ٹھیک کریں، لیکن گھر کا سربراہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. گھر کی ماں جو ہے وہ چڑیل بن چکی ہے، ریاست جس کو کہتے ہیں. گھر کے سربراہ کے پاس بندوق بھی ہے، وہ مارتا ہے. تو لہٰذا اس گھر کے باسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ماں بھی بڑی ظالم ہے، یہ جو سربراہ ہے یہ بھی بہت ظالم ہے، تو لہٰذا ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. تو بہتر ہے اپنی عزت بچائیں، اپنا کردار بچائیں اور اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. تو آج بھی وقت ہے کہ اس ملک کو چھوڑنے کی بات مت کیجیے. ہم تو بہت پہلے آ گئے تھے بیرونی دنیا میں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے آپ کو بھاشن دے رہے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ رہ کے ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہر شخص کا اپنا ایک رول ہے، اپنا کردار ہے. لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بری چیز ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے یا اگنور کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا. یہ آپ کے ساتھ پوری دنیا میں بھی چلے جائیں، اینڈ آف دی ڈے ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری سرزمین کشمیر ہے، وہیں پہ ہی ہم نے رہنا ہے، اور انہوں نے بھی ہمیں زیادہ دیر پناہ نہیں دینی. تو لہٰذا یہ بڑی گمبھیر صورتحال بن چکی ہے پاکستان کے اندر کہ 85 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 1 سال میں آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور اب تو 9 یونیورسٹیز نے کشمیر اور KP کے جو اسٹوڈنٹ آ رہے تھے، یہ ایک بڑی حیران کن خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ UK کی 9 یونیورسٹیز نے آزاد کشمیر کے اور KP سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اسٹوڈنٹ ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے. اوورال پاکستانیوں کو ویزا دینے کے حوالے سے بھی انکاری ہیں یونیورسٹیز. کیوں؟ ان کو پتہ ہے اس ملک کے حالات خراب ہیں. KP کی اور کشمیر میں آئے روز احتجاج ہوتے ہیں، جو ہی وہ یہاں آئیں گے تو کیا ہوگا، وہ اسائلم کر لیں گے، تو یہ ہمارے اوپر لوگ جو ہیں وہ بوجھ بنیں گے. تو لہٰذا جس ملک کے اپنے حالات ٹھیک نہ ہوں صاحب، ان کو دوسرے بھی عزت نہیں دیا کرتے. اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش والوں کو ہر یونیورسٹی ایڈمیشن دے رہی ہے، نیپال کے لوگوں کو ایڈمیشن دے رہی ہے. بھارت کے لیے تو وارے نیارے ہیں. کیوں؟ ان کی ایک تو خارجہ پالیسی ٹھیک ہے، ان کے ملک کے دوسرا حالات ٹھیک ہیں. وہاں کے رہنے والے جب انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے ملک میں جا کے بستے ہیں اور وہاں نوکری کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں. ان گریٹ برٹن والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ پاکستانی جو ہے اگر وہ ڈینکی لگا کے آ سکتے ہیں، یہ ملک کے اندر رہنا نہیں چاہتے. سروے انہوں نے کروایا تھا نا کہ 95% لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ تعلیم بہانہ ہے، اصل نشانہ ملک کو چھوڑنا ہے. تو لہٰذا اپنا گھر جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، اپنے گھر میں عزت نہ ہو، تو پھر آپ کو دوسرے بھی عزت نہیں دیتے اور اپنے گھر میں بھی آنے نہیں دیتے. تو پاکستان کے ساتھ ایسا سلوک جب سے پاکستان بنا ہے کبھی گریٹ برٹن نے نہیں کیا. یہاں پہ صاحبوں 22 لاکھ لوگ رہتے ہیں پاکستانی اور کشمیری، جس میں سے 14 لاکھ کشمیری ہیں، جن کشمیریوں کی آبادی ہی کل جو ہے وہ 50 لاکھ ہے، اور اس میں سے 14 لاکھ کشمیری چوتھی نہیں 5ویں نسل جو ہے ان کی برطانیہ کے اندر ہے. لیکن اب لوگ یہاں سے پاکستان اور کشمیر میں میت بھی لے کے نہیں جانا چاہتے، وہاں پہ کوٹھیاں بھی نہیں بنانا چاہتے. جو بنی ہیں ان کی ان کو فکر ہے، اور لوگ پلاٹ بھی نہیں خریدنا چاہتے. میں نے کچھ عرصہ پہلے خبر دی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر میرپور میں 2 لوگوں کی موت واقعہ ہوئی، اور ان لوگوں نے وہاں سے میت کو واپس انگلینڈ بلایا، وہاں پہ دفن بھی نہیں کیا. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے جانا نہیں وہاں پہ. جب ہم جائیں گے نہیں تو پھر وہاں فاتحہ کیسے پڑھیں گے؟ ابا کی قبر یہاں ہوگی تو کم از کم مہینے میں 1 بار تو ضرور جائیں گے، یا سال میں تو 1 بار ضرور چلے جائیں گے. تو یہ وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں جن سے خوف کھانا چاہیے، اور ہماری جو اشرافیہ ہے اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. لیکن دوسرا رخ کیا ہے صاحبوں کہ یہی FIA والے آپ کو ایئرپورٹ سے روک لیتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ چل گیا کہ 85 لاکھ لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں. آپ نے 6 لاکھ کا 8 لاکھ کا بھلے ویزا لیا ہو سعودیہ یا دبئی کا، دبئی کے تو ویزے ہر ویسے بھی بند ہیں، یا آپ نے 2 لاکھ روپے کا ٹکٹ لیا ہو. میں نے کتنے لوگوں کی ویڈیو دیکھی ہیں جو ایئرپورٹ پہ جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور ان کو نہیں جانے دیا جا رہا. اب ملک چھوڑنے کی بھی آزادی نہیں ہے. جس ملک کے اندر ملک چھوڑنے کی آزادی نہیں ہے، اپنے پیسوں سے ویزا دوسرا ملک دے رہا ہے، اس ملک کا کیا کریں گے؟
صاحب اس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اسے ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور یقین جانیے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی خوددار ہے، لیکن یہ خودداری اپنی حد تک نہیں ہونی چاہیے، ملک کے لیے بھی تو خوددار بنے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بندے کو ایسا سیلفش بننا چاہیے، ایسا مفاد پرست بننا چاہیے کہ وہ اپنا مفاد بھی ساتھ میں دیکھے اور دوسرے کا بھی دیکھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن آپ تو صرف اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، آپ ملک کو بھول گئے ہیں، قوم کو بھول گئے ہیں، اپنی ذات کو پہلے لے کے آئے ہیں۔ ہمارا مذہب بھی تو ہے نا، تو لہٰذا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر محسوس کرنے والی حس جو کام کرتی ہے نا، اسے صرف آپ کو ہی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم جیسے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مسلمان ایسے ہیں، اگر ایک مشکل میں ہے تو سب کو محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہاں پہ ٹھہرے، نون لیگ ان کو پٹواری کہتے ہیں، عمران خان تحریک انصاف ان کو یوتھیا کہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے ٹھیک ہے ان کو جالا کہتے ہیں۔ ہم جماعتوں میں، فرقوں میں، علاقائی تعصب میں کے پی کے پشتون ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، کشمیری ہے، فلاں ہے، ہمیں کس نہج پہ جا کے تقسیم نہیں کیا گیا۔ اگر ہمارے اندر یونٹی ہو، ہمارے اندر اتحاد ہو، ہم سیاست نفرت برائے نفرت نہ کریں تو ہماری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ چھوٹی برائی کو بھی سپورٹ کریں تو اس کی اوپر بھی تنقید ہے۔ اب جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس ملک کا کچمبر نکال رہے ہیں اور 85 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، کیا ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے یا اس کا ساتھ دینا چاہیے جو ملک کے اندر انصاف کا بول بالا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر بہتری آ جائے، حالات بدل جائیں، جو عوام کا سوچ رہا ہے، اپنی ذات کا نہیں سوچ رہا، چاہے تو ڈیل کر سکتا ہے، وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا، تو جو لوگ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں ان کی سپورٹ مجھے اور آپ کو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جو سب کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں، جو اجتماعی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ 85 لاکھ لوگوں نے 2025 کے سال میں ملک کو چھوڑا ہے، آئندہ کے اعداد و شمار ہوں گے یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ملک کے حالات ایسے ہی خراب رہیں گے، ڈے بائی ڈے خراب ہو رہے ہیں۔ ہمارا جی ڈی پی 6 پوائنٹ سم تھنگ ہونا چاہیے، کم از کم 6 ہونا چاہیے، ہم 1.8 اور 2 اور 2.5 کے بیٹوین سٹرگل کر رہے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، ڈالر کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، مارچ تک آپ چھوڑیں گے یہ 400 سے زائد شوٹ کر جائے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ سود کیسے ادا کریں گے، قرضے کیسے ادا کریں گے، نئے قرضے کیسے لیں گے، اسی قوم کے اوپر بوجھ ڈالیں گے، اور پھر بھی یہ قوم اگر نہ بولے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ وقت کافی لے لیا میں نے اس موضوع کے اوپر، چھوٹی چھوٹی اور خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کے پی کی حکومت نے صاحب یہ مطالبہ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید کا تو آپ نے ملٹری کورٹ سے ٹرائل کر دیا، انہیں 14 سال سزا سنا دی، ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل صاحب ان کو معاف بھی کر دیں، ہو سکتا ہے ہائی کورٹ سے ان کی سزا ختم ہو جائے، لیکن کے پی کی حکومت کہتی ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے، ان سے بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ 8 فروری کو جن اداروں نے سہولت کاری کی اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع اللہ جان نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور یہ ترجمان ہے کے پی کی حکومت کے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پوری کے پی کی حکومت کہہ رہی ہے۔ کیا جنرل باجوہ کا احتساب ہوگا؟ نہیں، وہ دبئی میں ہیں۔ کیا جنہوں نے الیکشن چوری کیا احتساب ہوگا؟ نہیں، جنہوں نے احتساب کرنا ہے دودھ کی رکھوالی باللہ کے مصداق نہیں ہو سکتا۔ مطالبہ کرنا جائز ہے، لیکن یہ فیض حمید والا جو میچ ہے، مختصر میں یہ کہوں گا کہ یہ میچ فکس ہے، اور اس میں یہ 14 سال کی جو سزا ہے اس کے باوجود وہ بہترین لگژری زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف دکھاوا ہے، محض دکھاوا ہے، کل جا کے یہ چیزیں بدل جائیں گی۔ اور یہ جو مطالبہ کیا گیا کے پی کے کی حکومت کی جانب سے، آپ کی صحیح بات نہیں مانی جاتی، یہ تو ان کے لیے بڑی غلط بات ہے۔ بڑے خاندان کا چھوٹا وارث کہتے ہیں کہ وقت کبھی نہیں ٹھہرتا، اور کسی سیانے سے کسی عام آدمی نے پوچھا کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، وقت کبھی ٹھہرتا نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو بڑے خاندان کا چھوٹا وارث ہے، ان کا نام ہے ایمل ولی خان۔ ایمل ولی خان نے کہا کہ یہ گند پانی سے صاف نہیں ہوگا، یہ گند پانی سے صاف نہیں ہوگا۔ اور کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ ان کو گٹر کے پانی سے جو ہے وہ اس گند کو صاف کرنا چاہیے، گند کو گند صاف کرے گا۔ یعنی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان گند ہیں، یہ جو ریالہ جیل کے باہر ان کی بہنیں اور کارکنان آتے ہیں یہ سارے گندے ہیں۔ تو پانی سے گند صاف نہیں ہوگا، تو آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ بندوق سے یہ گند صاف کیا جائے؟ گندی سوچ آپ کی ہے، گندا ذہن آپ کا ہے، گندے الفاظ آپ کے ہیں۔ آپ کے باپ دادا بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ایمل ولی کا جو بیان ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ بڑے خاندان کا چھوٹا وارث۔
गवर्नर राज की फिर से साहिब धमकी दी गई और पीटीआई और सूबाई हुकूमत के फैसले अडयाला जेल से हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं जी? आप तो मिलने भी नहीं दे रहे। इमरान खान को पंजाब से किसी और सूबे मुंतकिल किया जाना चाहिए। गवर्नर राज का इन्हिसार सूबाई हुकूमत के रवैये पर है। माजराई की सियासत की गई तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, कानून को अपना रास्ता तलाश करने दीजिए। इमरान खान साहब को किसी और सूबे में मुंतकिल करना है तो कर दीजिए, वो भी जेल ये भी जेल, और इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पीटीआई माजराई की सियासत कभी ख़त्म नहीं करेगी। तो गवर्नर हो के गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं तो कर दीजिए ना, किसने रोका है? आप लगाइए गवर्नर राज, और उसके बाद जुनैद अकबर का बयान याद रखिएगा, जिस दिन गवर्नर राज लगेगा उस दिन लोग गवर्नर हाउस की तरफ ही आएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा से नाजिल हुए हैं, सामने आए हैं, मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने बयान दिया है। देर आए दुरुस्त आए, चलें कुछ तो बोले ना। आपने वजारत आला एंजॉय कर ली, आपने अपना टाइटल नया ले लिया, वफाकी वज़ीर तो आप पहले से रह चुके हुए हैं। सामने आके कहते हैं कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकात ना कराना पंजाब हुकूमत की घटिया हरकत है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। पहली तो बात है ये पंजाब हुकूमत नहीं ऐसे कर रही, उनकी जुर्रत कि वो इमरान खान से किसी को मिलना न दें। जो इमरान खान से मुलाकात फैमिली की नहीं करवा रहे उनका अली अमीन गंडापुर साहब आप नाम नहीं ले सकते, और लिहाजा असल लोगों का नाम लेके बताइए कि घटिया हरकत जो है वो कौन कर रहा है। आप जिनका नाम ले रहे हैं ये घटिया हरकत नहीं कर रहे, घटिया हरकत करने वाले कोई और लोग हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साहिब कल इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।